واشنگٹن غزہ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں شہری ہلاکتوں پر اسرائیلی فوجی آپریشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائیوں میں فلسطینی شہریوں کی جان کی حفاظت اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ واشنگٹن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے بعد بلنکن نے مزید کہا کہ فلسطینیوں کے تحفظ سے متعلق دیے گئے اسرائیلی حکومت کے بیانات اور اعمال میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ غزہ پٹی میں حماس کے جنگجوؤں کے خلاف جاری اسرائیلی جوابی کارروائی کے نتیجے میں غزہ میں وزارت صحت کے مطابق 17,000 سے زائد فلسطینی مر جا چکے ہیں۔ غزہ سٹی غزہ پٹی میں حماس کے عسکریت پسندوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرانے کے ایک اسرائیلی فوجی آپریشن کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران ایک یرغمالی ہلاک بھی ہو گیا۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس دوران متعدد اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ 138 اسرائیلی اور غیر ملکی یرغمالی اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس مسلح تنازع میں 20 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ رام اللہ فلسطینی اتھارٹی نے بتایا ہے کہ مقبوضہ ویسٹ بینک میں ایک اسرائیلی کارروائی کے نتیجے میں 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ طوباس کے نزدیک واقع الفار مہاجر کیمپ میں آج جمعے کے دن پیش آیا۔ فلسطینی طبی ذرائع نے ہلاک شدگان کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم بتایا گیا ہے کہ سبھی گولیاں لگنے کی وجہ سے مارے گئے۔ غزہ پٹی میں حماس کے خلاف جاری اسرائیلی کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے ویسٹ بینک میں بھی کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ امریکی عملے اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائے۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بغداد کی انتہائی سیکورٹی والے گرین زون میں امریکی سفارتی مشن پر راکٹ حملے کیے گئے۔ ان تازہ حملوں میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج اور حماس جنگجوؤں کے مابین جاری مسلح تنازع کی وجہ سے مشرقی وسطی میں بھی ایک تناؤ دیکھا جا رہا ہے۔ کیف روس نے یوکرین پر مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ کیف حکومت کے مطابق گزشتہ رات درجن بھر سے زائد کروز میزائل داغے گئے۔ یوکرینی فوجی حکام کے مطابق روس کی طرف سے مجموعی طور پر 19 میزائل فائر کیے گئے، جن میں سے 14 کو تباہ کر دیا گیا۔ اس تازہ حملے میں ایک یوکرینی شہری بھی مارا گیا۔ گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے جاری اس جنگ میں یوکرینی فورسز روس کی طاقتور فوج کو سخت مزاحمت دکھا رہی ہیں۔ برلن جرمنی میں بجٹ بحران کے بیچ اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ حکمران جماعت پارلیمان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرے۔ کرسچین ڈیموکریٹک یونین کے سیکرٹری جنرل کارسٹن لنڈمان نے کہا کہ سوشل ڈیموکریٹ چانسلر اولاف شولز کو یہ معاملہ اب پارلیمان میں لے جانا چاہیے۔ گزشتہ رات یہ واضح ہوا تھا کہ حکمران سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی پارلیمانی قیادت باقی ماندہ رواں سال کے دوران آئندہ مالی سال کے بجٹ پر کوئی قرارداد منظور کرانے کے حق میں نہیں ہے۔ ماسکو روس میں آئندہ صدارتی انتخابات آئندہ برس 17 مارچ کو منعقد کیے جائیں گے۔ مبصرین کے مطابق صدر ولادیمیر پوٹن ایک مرتبہ پھر 6 برس کے لیے صدر منتخب کر لیے جائیں گے۔ یوکرین جنگ کے بعد سے روس پر عالمی پابندیاں عائد کی گئی تھی، لیکن ماسکو حکومت ان پابندیوں کے باوجود اکنامک ریکوری کے قابل رہی۔ ان مشکل حالات میں ملک کی معیشت کو سہارا دینے کی وجہ سے پوٹن کی مقبولیت بڑھی ہے۔ تاہم بالخصوص یوکرین پر جنگ مسلط کرنے کی وجہ سے عالمی سطح پر پوٹن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب اسرائیل کے ہوائی اور توپ خانے کے وحشیانہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ الشجاعیہ، الزیتون، التفاح، الدرج اور الصبرا پر جارحسینی فوجیوں کی بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے اور شمالی غزہ میں واقع ایک کیمپ میں وسیع پیمانے پر آگ بھی لگ گئی۔ قدس کی غاصب صہیونی حکومت نے اسی طرح شہر خان یونس اور رفح شہر اور دیر البلح کے سواحلی علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ اس غاصب حکومت کے بمبار طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقوں پر بھی متعدد بار بمباری کی ہے۔ اسی طرح شمالی غزہ میں عارضی پناہ گاہوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں ایک پناہ گاہ میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی۔ صہیونی حکومت کے بمبار طیاروں اور توپ خانے کے ذریعے وسیع پیمانے پر شمالی غزہ سے جنوبی غزہ تک کے علاقوں پر بمباری کی گئی۔ اس درمیان مسجدوں اور طبی مراکز کو بھی صہیونی فوجیوں نے نشانہ بنایا اور شہدائے الاقصی اسپتال کے اطراف کے علاقوں پر شدید حملے کیے۔
اسی طرح غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا میں رہائشی مکانات پر بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے مرکز میں واقع نصیرات کیمپ میں رہائشی مکانات پر حملے میں اب تک 5 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 18 فلسطینی زخمی ہو گئے جبکہ 1 فلسطینی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے غرب اردن کے شہر بیت لحم پر حملہ کر کے 18 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے 5 افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے غرب اردن کے کئی مقامات پر حملہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق ایک 24 سالہ جوان عبدالناصر مصطفیٰ ریاحی مشرقی نابلس میں واقع بلاتا کیمپ میں صہیونی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنا اور شہید ہو گیا۔ اس سے قبل فلسطینی ذرائع نے بدھ کو غرب اردن میں کم از کم 4 فلسطینیوں کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اسی طرح غرب اردن کے علاقے طوباس کے الفاریہ کیمپ اور تمون ٹاؤن میں صہیونی فوجیوں اور مزاحمتی فورس کے درمیان لڑائی میں 16 سالہ عبدالرحمن عماد خالد بنی عودہ اور 33 سالہ معاذ ابراہیم زہران نامی 2 جوان شہید ہو گئے۔ اسلامی استقامتی تحریک القسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی حکومت کے 2 مرکاوا ٹینک تباہ کر دیے ہیں۔ تحریک حماس کی فوجی شاخ قسام بریگیڈ نے خان یونس کے مشرقی سیکٹر میں غاصب صہیونی حکومت کے 2 مرکاوا ٹینکوں پر یاسین 105 نامی راکٹ داغے جس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کے 2 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ القسام بریگیڈ نے مشرقی خان یونس میں صہیونی فوج کے ایک بلڈوزر کو اینٹی آرمر راکٹ ٹینڈم کے ذریعے تباہ کر دیا ہے۔ قسام بریگیڈ نے منگل کے دن غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں جھڑپوں کے دوران غاصب صہیونی فوجیوں کی 79 بختربند گاڑیوں، ٹینکوں اور بلڈوزروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا یا جزوی نقصان پہنچایا۔ غزہ میں صہیونی فوج کے خلاف زمینی جنگ میں فلسطینی مجاہدین اب تک سینکڑوں اسرائیلی ٹینکوں اور گاڑیوں کو تباہ کر چکے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج کے سابق سربراہ گاڈی آئزن کوٹ کا بیٹا غزہ میں استقامت کے مجاہدین کے ساتھ لڑائی کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت نے کہا کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن اور فوج کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف گاڈی آئزن کوٹ کا بیٹا گال غزہ پٹی میں ہونے والی لڑائی میں مارا گیا ہے۔ عبری زبان میں نشریات پیش کرنے والے ٹی وی چینل کان نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ گال جبالیہ میں واقع شیخ زائد نامی محلے میں ایک ٹنل میں ہونے والے بم دھماکے میں ہلاک ہوا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے میں اسرائیلی فوج کا ایک میجر بھی ہلاک کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ گاڈی آئزن کوٹ سن 2015 سے 2019 تک غاصب صہیونی فوج کا چیف آف جنرل اسٹاف تھا۔ فلسطین کے حامیوں نے برطانیہ میں 4 اسلحہ ساز کمپنیوں کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر ان کمپنیوں میں داخل ہونے کے راستے بند کر دیے اور جنگ غزہ میں صہیونی حکومت کی حمایت کے خلاف احتجاج کیا۔ تل ابیب کو لندن کی حمایت کی مزید یقین دہانی کے لیے انجام پانے والے برطانوی وزیر جنگ کے دورے مقبوضہ فلسطین کے موقع پر برطانیہ میں فلسطین کے حامیوں نے احتجاج کرتے ہوئے 4 اسلحہ ساز کمپنیوں میں داخلے کے راستے بند کر دیے۔ ورکرز فار فری فلسطین نامی گروہ نے خبر دی ہے کہ برطانیہ میں احتجاج کرنے والوں نے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے 4 کارخانوں کے داخلے کے راستے بند کر دیے۔ اس گروہ نے ایکس میں اپنے پیج پر لکھا ہے کہ برطانیہ بھر میں لیبر یونین کے 1000 سے زیادہ ارکان اسرائیل کو اسلحہ بھیجنے والے کارخانوں کو بند کر دیں گے اور انہوں نے برطانیہ میں 4 سائٹوں کو بھی بند کر دیا ہے۔ یہ وہ کارخانے ہیں جہاں ان ہتھیاروں کے پرزے بنائے جاتے ہیں جو غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مظاہرین نے فلسطین کے پرچم اٹھا کر گلاسکو میں BAE سسٹم، برائٹن میں L3 ہیئرس بورن ماؤتھ اور لنکاشائر میں واقع 2 کارخانوں کی عمارتوں کے سامنے مظاہرے کیے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے برطانوی حکومت کے مواقع پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ غزہ میں دائمی جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے فوری حل تلاش کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس ملاقات میں اسی طرح باہمی دلچسپی کے معاملات اور دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ اور مستحکم بنائے جانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں اپنی ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور عالمی مسائل اور 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کی توسیع کے بارے میں بات چیت کی، علاقے اور گفتگو کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر رئیسی نے
پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جسٹس سردار طارق کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 13 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کیس میں پاکستانی سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، وزارت خارجہ اور ایپیکس کمیٹی کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنے کا آپریشن، جن میں بیشتر افغان مہاجرین ہیں، نومبر سے شروع ہوا اور اب تک کئی لاکھ افغان مہاجرین جو مبینہ طور پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، پاکستان سے نکالا جا چکا ہے۔ پاکستان کے اس اقدام اور فیصلے پر جہاں افغانستان میں طالبان انتظامیہ نے احتجاج کیا ہے، وہیں انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی تنظیموں نے بھی پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین بھی عمران خان کی پارٹی سے علیحدہ ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے سینٹ سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے پارٹی قیادت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان نے ایک بار پھر غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جرائم کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے مظالم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے بیان کی حمایت کی ہے اور جو ممالک صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں انہیں اپنی اس حمایت سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے اپنے قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک غیر معمولی اقدام میں اقوام متحدہ کے یونیورسل چارٹر کے آرٹیکل 99 کو فعال کر دیا تاکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے مقبوضہ قدس میں صہیونیوں کے مظاہروں پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی روک تھام کے لیے اقدام کرے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے مقبوضہ قدس میں مظاہروں کی اجازت دیے جانے کی بھی مذمت کی۔ غاصب صہیونی پولیس نے مسجد الاقصیٰ پر اسلامی اوقاف کی نگرانی ختم کیے جانے کے مقصد سے اس مقدس مکان میں انتہا پسند صہیونیوں کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دی تھی۔